پریشانی، پہلی بات تو یہ کہ اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے، اس کو صحیح کیا جائے، اس نظریہ کو تبدیل کیا جائے، اس کو چینج کیا جائے۔ میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کروں گا اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری پریشانیاں تو قرآن کریم کے لفظوں سے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 6 ہے، 12واں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت کا کیا انداز ہے، میرے رب کا کتنا من مو لینے والا اور دل کو چھو لینے والا انداز ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس کا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لیا ہو۔ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ یہاں مفسرین کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ انہوں نے فرمایا جو زمین پر چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے عقل کے مطابق ہمیں یہ حکم فرمایا ہے، ورنہ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے اس کا رزق بھی اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ اور یہاں جو فی الارض کا ذکر ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ تم نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا، جس کو تم نے دیکھا ہے وہ سب کھاتے ہیں اللہ رب العزت کا دیا ہوا، اور جو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اللہ رب العزت نے اس کے مطابق ہمیں سمجھا دیا، ہمیں بتا دیا، اور جو ہم نے دیکھے ہیں اس کی جو رزق ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت رزق دے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن کریم کی ترجمانی کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، تفسیر بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کوئی اشکال رہنے نہیں دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھ کر صبح گھر سے نکل جانا رزق کی تلاش میں۔ ہمیں بھروسہ کس پہ رکھنا ہے؟ ہمیں بھروسہ اللہ رب العزت پر رکھنا ہے، لیکن نکلنا یہ تمہارے ذمے ہے، اور بھروسہ یہ اللہ رب العزت پر رکھنا ہے۔ اور یہ مت کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہی رزق آ جائے گا، بلکہ نکلنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کو پوری کرنا، اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے نکل جانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کا ذمہ رزق دینا ہے، ضرور بے ضرور اللہ رب العزت رزق دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کس طرح رزق پہنچے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لفظوں کا حسن بھی دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا، تلاش کر لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو، جب اس کا وقت آتا ہے، انسان ہند میں ہو یا پاکستان میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو، کسی بھی کنٹری میں ہو، جب اس کے وقت موت کا وقت قریب آتا ہے، جہاں اس کو انتقال کرنا ہے آٹومیٹک وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح موت تم جہاں بھی ہوتے ہو وہاں پہنچ جاتی ہے، اسی طرح تمہارا رزق بھی جہاں تم موجود ہوتے ہو اللہ رب العزت وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس انداز میں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکل جانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں پیٹ بھر کے رزق عطا فرماتا ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا کارخانہ کہاں ہے، ہمارا رزق کہاں ہے، ہمیں کہاں جا کے رزق تلاش کرنا ہے، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈیوٹی کرو، کام کرو۔ اللہ رب العزت جس طرح چرند اور پرند کو رزق عطا فرماتا ہے اسی طرح تم کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوچ ان آدمیوں کی کتنی کمزور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رزق کیسے ملے گا۔ خود اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جو رب بیل کو رزق دیتا ہے، بکری کو رزق دیتا ہے، گھوڑے کو رزق دیتا ہے، اس روئے زمین پر بسنے والا اونٹ بھی بھوکا نہیں سوتا ہے،
چلیں یہ پالتو جانور ہوتے ہیں، لیکن اس روئے زمین پر رہنے والے بلی اور کتے یہ بھی روٹی کھا کر سوتے ہیں، تو ہم لوگ تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم لوگ کیوں اپنے ذہن پر یہ ٹینشن پالیں؟ رزق نہیں آئے گا تو مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، کس طرح گزارا ہوگا، کس طرح وقت کٹیں گے؟ کیوں اتنا زیادہ لوگ پریشان ہو گئے؟ در حقیقت میں مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے کو ہونی چاہیے جس کے اندر توکل کم ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العزت پر یقین نہیں ہو۔ وہ کہے تو بات اس کی کسی حد تک تسلیم کر لی جائے گی، لیکن ہم اور آپ تو مسلمان ہیں نا، ہم اور آپ تو اللہ رب العزت پر یقین کرتے ہیں، اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ کہیں تو یہ بات غیر مناسب ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ ایسا کہے۔ ہمیں سیدھی توجہ اللہ رب العزت کی جانب کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، جب گھر میں تنخواہ ایک جگہ سے آتی ہے تب بھی گھر میں کام چلتا ہے، تب بھی سب کھاتے ہیں، اور جب گھر میں ایک اولاد پیدا ہو جاتا ہے پھر بھی لوگ کھاتے ہیں، 2 اولاد پیدا ہو جاتا ہے پھر بھی لوگ کھاتے ہیں، اسی طرح 3-4 بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی اسی تنخواہ سے گھر کے کام چلتے ہیں۔ اور اسی تنخواہ میں سے اللہ رب العزت جب بڑے بیٹے کی شادی ہو کر ایک بہو گھر پہ آ جائے تو اللہ رب العزت اسی تنخواہ میں سے کام چلاتا ہے، اسی تنخواہ میں سے لوگ کھاتے ہیں۔ پھر جب ان کے اولاد ہو جاتے ہیں تو اسی تنخواہ میں سے بھی وہ لوگ بھی کھاتے ہیں۔ تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ چلانے والا ہم نہیں بلکہ چلانے والا اللہ رب العزت ہے، کھلانے والا ہم نہیں بلکہ کھلانے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور یاد رکھیں، پریشانیاں ہمیں اسی لیے اتار دینی چاہیے کہ رزق کا ذمہ ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت حکیم بھی ہے اور اللہ رب العزت علیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت جانتا بھی ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ رزق کیسے دینا چاہیے، کس کو دینا ہے، سب اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو بازاروں میں بیٹھ کر پیسے کما رہا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ مجھے بیٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے دفتر میں بیٹھ کر پیسے کماتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسے نہیں بیٹھنا چاہیے، مجھے اس دفتر میں ہونا چاہیے، مجھے اس دفتر کا مالک ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا حق تھا، میرے پاس علم زیادہ تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کو زیادہ معلوم ہے یا ہمیں زیادہ معلوم ہے؟ اللہ رب العزت کو زیادہ معلوم ہے کہ کس کا حق کیا تھا اور کس کا حق کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے انسان کو اصل دشواری کب ہوتی ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا حق نہیں تھا بلکہ میرا حق تھا، اس دفتر کا مالک مجھے ہونا چاہیے تھا، اس کمپنی کا مالک مجھے ہونا چاہیے تھا۔ جب دوسروں کی زندگی کو اپنی زندگی میں ہم کہنے لگتے ہیں، دوسرے کے پیسوں کو اپنے پیسے سمجھنے لگتے ہیں، تب ہماری دشواریاں بڑھ جاتی ہیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں تو میرے پاس بھی پیسے ہو، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ چیز میرے پاس موجود ہو۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں تب ہماری دشواریاں بڑھ جاتی ہیں، اور جب وہ لوگ ہمارے قریب سے گزرتے ہیں تو ہمیں بہت دشواری ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کتنا رزق ہمارے لیے کافی ہے، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن پہ رکھ لیں کہ جو رزق میرے لیے بہتر تھا، جو بہتر ہے، اللہ رب العزت ہمیں وہ رزق دے رہا ہے، اور وہ رزق ہمیں دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ چیز اپنے ذہن پر محفوظ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی کبھی ٹینشن نہیں ہوگی، کبھی دشواریوں میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت جس حال میں رکھے ہمارے لیے وہی حال اچھا ہے، ہمارے لیے وہی زندگی اچھی ہے۔ جو ہمارے لیے بہتر تھا اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دے دیا۔ مسئلہ یہ کہ ہم اس پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس پر ایگری ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث بیان کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث بیان فرماتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یوں لگتا تھا جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے ہیں، ہر پریشانی کا حل ہمیں بتا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا، نو ٹینشن ہونے کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو بڑا راز آیا ہے، اگر تم بھی اسے کر لو گے تو تمہیں بھی بڑا فائدہ دے گا۔ تو وہ کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کہ تم اللہ رب العزت کے تھوڑے سے رزق دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہاری تھوڑی عبادت پر راضی ہو جائے گا۔ اگر تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔
تم ایک رکوع بھی اگر صبح اٹھ کے پڑھو گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا، وہ تمہارے 313 درود شریف پر راضی ہو جائے گا۔ تم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق سے راضی ہو جاؤ۔ ٹینشن یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے رزق پر راضی نہیں ہوتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت ہمیں رزق عطا فرماتا ہے ہم اس پر راضی ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے ذہن پر یہ بات رہتی ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے جو پلاٹ ہے، ہمارے گھر کے سامنے جو بلڈنگ ہے، جو اپارٹمنٹ ہے، وہ ہمارے ہوتے ہیں، اس کا مالک میں ہوتا، وہ میرے انڈر میں ہوتا، تو یہ چیزیں ہمیں سانس لینے نہیں دیتی ہے، یہ چیزیں ہمیں ٹینشن میں ڈال دیتی ہے۔ اور جب کوئی دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کر دیتا ہے تو یہ ٹینشن ہمارے لیے ہو جاتی ہے، اسی لیے کہ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ وہ گاڑی میں خریدوں گا، وہ گاڑی میری ہونی چاہیے۔ اور جب ہمارے سامنے کوئی نیو ورژن کا سیل فون خرید لیتا ہے اور ہمارے پاس اولڈ ورژن ہوتا ہے، ہم جیسے دیکھتے ہیں، ہم جہاں یہ سوچتے ہیں کہ یہ فون میں خریدوں گا، یہ سیل فون میرے پاس ہو، تو اس وقت ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم خوش رہتے ہیں، لیکن جب ہم سوچتے ہیں کہ مجھے بھی یہ چاہیے، میں بھی یہ خریدوں گا، تو فوراً ٹینشن ہمارے سر پر چڑھ جاتی ہے اور ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ ہم جس حال میں ہیں، یہ حال ہم نے اپنا خود نہیں بنایا ہے، جس نے بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم اس حال میں ہی بہتر ہوتے ہیں، یہی کیفیت ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی طبیعت علیل ہو گئی تو کافی وہ بیمار ہو گئے، تو ان کے جسم پر کیڑے لگ گئے تھے، اور جب وہ کیڑے ان کے جسم سے گر کر زمین پر گئے تو وہ ان کیڑوں کو اٹھا کر پھر سے اپنے جسم پر رکھ لیتے اور یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے تجھے میرے جسم کھانے کے لیے رکھا ہے، جب میں اس پر راضی ہوں تو پھر کیوں نیچے گرتا ہے؟ تو آ اور میرے گوشت کو کھا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اسی لیے خوش رہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر چیز پر راضی ہوتے ہیں، چاہے اللہ رب العزت انہیں امیری دے یا غریبی دے، اللہ رب العزت جس حال میں بھی ان لوگوں کو رکھتا ہے وہ خوش رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ جب کسی اللہ والے کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں تو دنیا کی فکر ہم چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی سوچ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے، ہمیں اللہ والوں کے قریب بیٹھ کر سکون حاصل ہونے لگتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو حضور قائد ملت اسجد رضا خان صاحب کے پاس جا کے بیٹھیں، آپ کو دیکھیں سکون میسر ہو جائے گا۔ نوجوان ملت ہم شبیہ تاج و شریعہ مفتی ارسلان رضا خان ازہری کے قریب جا کے بیٹھیں، آپ کو سکون میسر ہو جائے گا۔ حضور محدث کبیر کے قریب جا کے بیٹھیں، آپ کو سکون میسر ہو جائے گا۔ یہ لوگ اللہ والے ہیں، ان لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پر یہ لوگ راضی رہتے ہیں اور صرف آخرت کی فکر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ٹینشن فری رہتے ہیں، ان لوگوں کے چہرے نورانی رہتے ہیں۔ ثعلبہ یہ ایک صحابی تھے، نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بہت غریب ہوں، میں بہت غربت کا مارا ہوا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت مجھے غنی کر دے، اللہ رب العزت مجھے دولت عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس حال میں ہو وہ حال تمہارے لیے بہتر ہے، جس میں تو ہے وہی کیفیت تیرے لیے بہتر ہے۔ اور آج کل تو لوگ تعویذ دے کر لوگوں کو امیر کر رہے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو تعویذ دے رہے ہیں تو کیوں نہیں وہ تعویذ استعمال کر کے امیر ہو جاتے ہیں؟ یہ ڈھونگ ہے، یہ لوگوں کو بھٹکانے کا طریقہ ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان سے بچیں۔ اور یہ دور حاصل میں بہت زیادہ چلا ہوا ہے۔ پناہ ہے اللہ رب العزت کی ان لوگوں سے جو اس طرح کے بہکاوے میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں اور لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے میرے لیے کہ اللہ رب العزت مجھے غنی کر دے، مجھے مال و دولت عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جس حال میں ہے وہی حال تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تو باز آ جا، تو اس پر راضی ہو۔ کئی مرتبہ ان کے ریکویسٹ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دولت کے لیے دعا کر دی کہ اللہ رب العزت انہیں مال عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے۔ اور پھر اس نے گائے خریدی،
اور گائے میں اتنی برکت ہوئی کہ گائے کے بھی بڑے بڑے ریوڑ ہو گئے۔ اور پھر اس نے اونٹنی خریدی، اونٹ وغیرہ خریدے، تو اس میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ اس کے بھی ریوڑ پہ ریوڑ ہو گئے، بہت زیادہ برکت ہوئی۔ پہلے وہ 5 وقت مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے تھے، اور اب صرف فجر اور عشاء رہ گئے ہیں۔ پھر جب ان کے پاس مال زیادہ ہو گیا تو پھر انہوں نے مدینے سے باہر زمین خرید کر وہاں بس گئے، پھر صرف جمعہ میں ہی وہ آتے۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور ثعلبہ کو کہہ دو کہ زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%۔ آج بھی دور حاضر میں ایسے مالدار آپ کو مل جائیں گے۔ جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے، جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو وہ سوچنے لگتے ہیں اب کیا ہوگا، میرے پیسے میں کمی آ جائے گی، میں غریب ہو جاؤں گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے سخاوت والے دور حاضر میں بھی موجود ہیں کہ جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو دل کھول کر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دل کھول کر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مذہب اسلام پر پابند بنائے، مذہب اسلام کے حکموں پر چلنے والا بنائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد کے لیے کچھ پیسے دے رہی تھی تو میں اس کو گن رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مسکرانے لگے۔ میں نے پوچھا حضور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے کہ اے اسماء، اللہ رب العزت کے راستے میں گن گن کر نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔ اگر تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے حساب خرچ کرے گی تو اللہ رب العزت بھی تجھے بے حساب عطا فرمائے گا۔ اور دور حاضر میں کوئی اگر آئے دولت کے لیے دعا کرنے کے لیے، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں 20 کروڑ عطا فرمائے، اور آپ یہ بھی کہہ دیں کہ 20 کروڑ میں 10 کروڑ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دے گا، تو ایسے دیکھنے لگتا ہے جیسے اس کا کلیجہ نکال دیا گیا ہو۔ یعنی وہ پہلے ہی سوچ لیتا ہے کہ اتنے پیسے میرے خرچ ہو جائیں گے، ابھی پیسے آئے بھی نہیں ہیں کہ وہ پہلے اس طرح سوچ لیتا ہے۔ تو سوچ کے عوض میں بھی بندوں کو دشواری ہوتی ہے۔ ہماری نیتیں اچھی ہوگی، ہماری تھنکنگ اچھی ہوں گے تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ ہم سوچیں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کریں گے، ہم اپنی نیتیں صحیح کریں، ضرور اللہ تعالی ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان کیا کہ 800 سپاہی کا خرچہ چاہیے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 600 کا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے جب 1000 کا اعلان کیا تو میرے پاس 700 تھا۔ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ یہ اعلان کیا تو میں کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ پوری کی پوری میرے طرف سے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے 200 سپاہی کا خرچہ ادھار اٹھایا، ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کئی گنا زیادہ عطا فرمایا۔ تو ثعلبہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، تو ثعلبہ نے اس وقت سوچا کہ 5 اونٹوں پر ایک بکریاں آئے گی اور بہت ساری بکریاں مجھے دینا پڑے گا۔ جب غور کیا تو یہ تو نہیں وہ کہا کہ میں نہیں دوں گا، بلکہ اس نے کہا کہ جاؤ کہہ دینا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کہ میں خود آؤں گا اور زکوٰۃ دے کے جاؤں گا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ اللہ کے پیارے حبیب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود آؤں گا اور آپ کو زکوٰۃ دے کے جاؤں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں ہے، اب وہ ہلاک ہو گیا ہے، ہائے افسوس کہ اب وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن ان کو بھی کچھ وقت کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کہہ دیا کہ میرے پاس نہیں ہے، میں ابھی نہیں دوں گا۔ اب دوڑتے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کریں کہ اے اللہ کے پیارے رسول، میں سارا کچھ لایا ہوں، آپ لے لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ بلال حبشی کی خشک خضوری بھی مجھے قبول ہے، لیکن تو اگر لاکھوں میرے پاس لے کے آئے گا پھر بھی مجھے تیرا قبول نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا، میں نے تجھے معاف کیا، لیکن تو میرے پاس پیسے لے کے نہ آنا، گرا جو ان کے نگاہوں سے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ آئے تو آپ نے بھی اس کے مال کو لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، دشواریاں ہی دشواریاں ہو گئی، بہت دشواریاں ہی دشواریاں ہو گئی۔ اس وقت بھی وہ آئیں اور عرض کیں کہ اے عمر میرے مال کو قبول کر لے، تو آپ نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ نبی پاک نے جس کو ٹھکرا دیا، نبی پاک نے جس کے مال کو لینے سے انکار کر دیا، کیا میں اس کے مال کو لوں گا؟ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا جو زکوٰۃ ہے وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن وہ الجھے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ میرا مال ختم ہو رہا ہے۔ وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں نے جو زکوٰۃ دیا ہے کیا اللہ رب العزت میرے زکوٰۃ کو قبول فرمایا ہے یا نہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس حال پر راضی رہو جس حال پر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ بھی آپ اگر دیکھیں گے جن کے پاس دولت ہے کیا ان پر مصیبت نہیں آتی ہے؟ وہ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں جب جوان ہوتے ہیں، دولت کماتے کماتے 13-14 کے ہو جاتے، لے کر 40 تک ہو جاتے ہیں، 30 ہو جاتے ہیں، اور جب دولت ان کے پاس آ جاتے ہیں تو اس وقت وہ شوگر پیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر انہیں کھانے پینے کی چیزوں سے منع کرنے لگتا ہے۔ تو کبھی یہ بھی تو دیکھیں کہ دولت جن کے پاس ہے پریشانیاں بھی ان کے پاس زیادہ ہے۔ اگر جن کے پاس دولت نہیں، آپ دیکھیں ان کو بیماریاں کم ہیں، ان کو پریشانیاں کم ہیں، لیکن توکل جن کے اندر نہیں ہے، جن کے اندر یقین نہیں ہے، جو صرف دوسرے کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر جلنے لگتے ہیں، دوسرے کی زندگی کی ترقی کو دیکھ کر ٹینشن لینے لگتے ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں، وہ لوگ اسٹریس اور کا شکار ہیں۔ اسی لیے قناعت کریں اور اللہ رب العزت جو دیا ہے اس پر راضی ہونے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک درس تو ہمیں یہ دیا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پر راضی ہو جا تو مالی پریشانیاں آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو، اور جب دنیاوی طور پہ دیکھو تو پیچھے دیکھو، ساری پریشانیاں آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ مذہبی طور پہ جب دیکھو کہ اگر کوئی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو میں تہجد پڑھنے والا بن جاؤں، اور کسی کو تہجد پڑھتے بعد دیکھو تو اشراق اور چاشت پڑھنے والے بن جاؤ، اور جو بندہ چاشت اور اشراق پڑھتا ہے اس کو دیکھیں، جو بندہ سارا دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ سے پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے، اوپر دیکھیں کہ مجھے اور نیک ہونا ہے، مجھے اس سے زیادہ نیکی کرنی ہے، مجھے اس سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اوپر دیکھیں ہمیشہ مذہبی طور پر۔ اور جب مالی معاملات آ جائیں تو نیچے دیکھیں۔ آپ جب آپ گاڑی پر بیٹھیں تو آپ دیکھیں کہ سائیکل پہ جو بیٹھا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اگر آپ فلائٹ پہ بیٹھے ہیں تو یہ دیکھیں کہ جو آٹو پہ ٹوٹو پہ بیٹھے ہوئے ان کی کیفیت کیا ہے، اگر آپ کے پاس $100 ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی زندگی کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا تو یہ دیکھیں کہ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ کیسے زندگی جی رہے ہیں۔ اسی لیے اگر موٹر سائیکل ہے تو سائیکل والے پہ نظر کریں، اگر سائیکل والے ہیں تو پیدل والے کو دیکھیں، اگر آپ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں تو جھوپڑی والے مکان کو دیکھیں، اگر جھوپڑی میں انسان رہتا ہے تو پریشان نہ ہو، یہ بھی دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جھوپڑی بھی نہیں ہے، جن کو چھت میسر بھی نہیں ہے، جو بارشوں کے دنوں میں بے گھر ہو جاتے ہیں، جو سڑک پر لیٹے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ اگر انسان تندرست ہے تو اس کو چاہیے جا کے کبھی ہسپتال میں جا کے دیکھیں کہ وہاں کی کیفیت کیا ہے، کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں چلی جاتی ہیں، دشواریاں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو زیادتی ہو جائے گی اور ملے گا، ولئن کفرتم، اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ہم دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت پر توکل کریں تو اللہ رب العزت ہمیں سکون عطا فرمائے گا۔ جب رات کو ہم بستر پر جائیں گے تو ہمیں میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ رب العزت کو راضی کریں، اور اللہ رب العزت جو چیز دیا ہے اس پر خوش ہو جائیں، اس پر ایگری ہو جائیں، انشاءاللہ سکون میسر ہوگی۔ ٹرائی کر کے دیکھیں، کوشش کر کے دیکھیں، کامیابی ضرور ملے گی، سکون ضرور حاصل ہوگا۔